السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل یہ لائن لوگوں کو عام طور پر بولتے ہوئے بڑے آسانی کے ساتھ سنا جا سکتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی پریشانی ہے اور وہ پریشانی ختم نہیں ہو رہی، کوئی بیماری ہے اور وہ بیماری جو ہے نا دوائیوں کے باوجود بھی دور نہیں ہو رہی۔ تو لوگ کیا بولتے ہیں، ارے یار پتہ نہیں ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا ہے کہ پریشانیاں مصیبتیں دور جانے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں۔ پتہ نہیں یار ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں یار ہم سے کیا ایسے گناہ ہو رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں رہے، ہم سے اللہ تعالیٰ کے جو نافرمانیاں ہیں وہ ہو ہی نہیں رہی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے آپ کو کتنی عبادت فرماتے تھے، کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ راتوں کی عبادت ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہوا کرتی تھی، صحابہ اکرام فرماتے ہیں حتیٰ یتورمت قدماہ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کہنے لگیں، یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں اور آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ساری ہی چیزیں معاف کر دی ہیں کہ بائی چانس اگر آپ سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اور آپ کے لیے تو زمین و آسمان کے خزانے سارے کھلے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے، تمام پیغمبروں کا سردار بنایا ہے، تو آپ اتنی مشکلیں کیوں برداشت کرتے ہیں کہ رات بھر عبادت اللہ کی کر رہے ہیں اور نمازوں میں اتنا لمبا قیام کر رہے ہیں کہ ایک ایک رکعت میں آپ سورہ بقرہ پڑھ لے رہے ہیں، سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، اور پھر کئی گھنٹے قیام کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آپ اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جا رہی ہے۔ تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ عبادت کم کر لیجئے، کیوں اپنے آپ کو اتنی تکلیف دیتے ہیں؟ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے ہمارے آقا کا اس پر کیا جواب تھا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے اتنے انعامات سے نوازا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ جب اللہ نے مجھے اتنا دیا ہوا ہے کہ مجھے پیغمبر بنایا، تمام نبیوں کا سردار بنایا، اپنا دیدار نصیب فرمایا، معراج نصیب فرمائی، اور میری امت کو اللہ نے اتنے سارے انعامات دیے، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم تو نمازیں چھوڑ رہے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں، حرام حلال میں فرق نہیں کر رہے، بزنس اپنا شریعت کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، دھوکہ دینے سے نہیں چوک رہے ہیں، دوسرے کا مال مارنے سے نہیں بچ پا رہے ہیں، اپنے نظروں کی، کانوں کی، آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، ناجائز اور غلط تعلقات سے خود کو نہیں بچا پا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہماری لائن کیا ہوتی ہیں کہ یار پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے کہ یہ پریشانی جانے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ارے میرے بھائی، ہم اور آپ تو گناہوں کی دلدل میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ اگر ہم اور آپ غور کریں نا تو دیکھیے فجر کی نماز کب سے نہیں پڑھی، ہم اور آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں، ہم نے کتنی مرتبہ روزانہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کریں۔ ہمارے کارنامے تو ایسے خطرناک ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آسمان سے ہمارے لیے آگ برسا دینا تو وہ بھی ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوگا بلکہ انصاف ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، استغفار کی کثرت ہمیں خوب کرنا چاہیے، اور جب بھی کوئی پرابلم آ جائے، مصیبت آ جائے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ندامت کے ساتھ، اللہ کی طرف متوجہ ہونا اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے کہ میں بہت گنہگار ہوں، اللہ یہ جو کچھ میرے اوپر مصیبت آ رہی ہے یقیناً میرے اپنے حالات کی وجہ سے آ رہی ہے، میرے اپنے کارناموں کی وجہ سے آ رہی ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ سے استغفار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تو یہ ملتا ہے کہ حضور شکر ادا اس طرح سے فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور 70 مرتبہ روزانہ استغفار بھی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ حضور بخشا ہے، لیکن یہ تمام تعلیمات کس کو دی جا رہی ہیں؟ اپنی امت کو دی جا رہی ہیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی پرابلم آ جائے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے، یار میں بہت گنہگار ہوں، تبھی یہ میرے اوپر حالات آئے، تبھی میرے اوپر یہ پرابلمس آئی ہیں، تبھی یہ مشکلیں میرے اوپر آئی ہیں، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، جب پرابلمس آتی ہیں تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟
کہ دوسری جگہوں پر جاتے ہیں، جیسے بعض لوگ اولاد نہیں ہو رہی، اب وہ مزاروں پر جائیں گے اور چادر وغیرہ کی نظر مانیں گے، مزار پر جائیں گے کہ دیگ بانٹیں گے اور طرح طرح کی لوگ نظریں مانتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی آپ کو نظر ماننی ہو تو آپ دینی نظر مانیے گا۔ نظر کیسے ماننی ہے آپ کو؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کی کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ یہ نظر مانیے کہ اللہ اگر یہ بیماری سے مجھے شفا مل جائے، اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہیں، اللہ سے خوب استغفار کرنا ہے اور اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہوئے اور آئندہ کے لیے سچی پکی توبہ بھی کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے جتنی بھی مشکلیں اس دنیا کے اندر آتی ہیں تو وہ انسان کے اپنے اعمال ہی کی وجہ سے آتی ہیں، گنہگاروں پر، اور اللہ والوں پر جو آتا ہے جیسے پیغمبروں پر، صحابہ پر جو حالات آتے ہیں تو وہ ان کے جنت میں درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ تو ایک تو ہے ہمیں توبہ استغفار اور اللہ کی طرف متوجہ، دوسرا یہ کہ ہم اللہ سے نظر مانیں۔ نظر کیسے ماننی ہے اللہ سے؟ کہ اللہ اگر یہ میرا کام ہو گیا، یا اللہ میرا اگر کاروبار چل گیا، یا اللہ مجھے بیماری سے شفا مل گئی، یا اللہ اگر میری اولاد ہو جائے تو میں ہر مہینے 1 روزہ رکھا کروں گا، یا اللہ میں 10 روزے رکھوں گا، یا اے اللہ میں تیرے لیے 1000 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، یا اللہ میں 1000 روپے صدقہ کروں گا۔ تو یہ جتنی بھی دینی کاموں کو کرنے کی جو نظر ہوتی ہے اس کو بھی ہم مان سکتے ہیں۔ جیسے جب میں عالم بننے کے لیے، جو دارالعلوم بہت بڑی یونیورسٹی ہے ایشیا کی، تو وہاں انٹرنس کا ایگزام تھا، تو اس ایگزام کو دینے کے لیے جب میں جا رہا تھا تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یار میں سکسیز ہو پایا کہ نہیں ہو پایا، تو میں نے اللہ سے نظر مانی کہ اللہ اگر میرا دارالعلوم کے انٹرنس میں نام آ گیا اور میں سکسیز ہو گیا تو میں 5 روزے رکھوں گا، یہ میں نے نظر مانی تھی۔ تو اس طرح سے کوئی بھی نظر مانی جا سکتی ہے۔ جیسے ہماری جو والدہ ہیں تو وہ کبھی کبھی نظر مانتی ہیں کوئی کام کے لیے کہ اللہ اگر یہ کام بن جاتا ہے تو ہم 1000 رکعت یا 500 رکعت 100 رکعت نفل نماز پڑھیں گے۔ ہمارے والد صاحب ہیں تو وہ نظر مانتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو ہم 500 روپے یا 1000 روپے صدقہ کریں گے۔ تو آپ اس طرح کے دینی کام کرنے کی نظر مانیے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں مدرسے کے بچوں کو بریانی کی دیگ بنا کے کھلاؤں گا۔ اس طرح کی نظر ماننا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، صدقہ کرنا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا کہ میں 10 پارے آج کے دن پڑھوں گا اگر یہ کام ہو جائے گا، تو اس طرح کی نظر مان سکتے ہیں، ماننا بھی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسری نظریں ہیں کہ میں قبر پر چادر چڑھاؤں گا، یا اگر ایسا کام ہو جاتا ہے تو میں فلاں بزرگ کے مزار پر جاؤں گا، عورتیں نظر مانتی ہیں کہ فلاں بزرگ کے مزار پر جاؤں گا اور ایک دن وہاں رکوں گا، یہ نظریں ماننا صحیح نہیں ہے۔ کون سی نظریں ماننا صحیح ہے؟ یہ والی جو دینی ہے، یعنی دینی کام کرنے کی۔ اسی طرح سے کوئی بیماری ہے تو آپ نظر مانیے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے یہ بیماری سے شفا مل جائے، میں کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑوں گا، ہے نا۔ جیسے کوئی پرابلم ہو گئی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ نظر مانیے کہ اللہ میں کبھی بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑوں گا، ایسے آپ نظر مان سکتے ہیں۔ یا اللہ میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس طرح سے نظریں ہمیں ماننا چاہیے، ہے نا، اور اللہ کی طرف متوجہ، اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے توبہ اور استغفار، اور اللہ سے اس پریشانی کے لیے حل مانگنا کہ اللہ میری یہ پریشانی دور فرما دے، اللہ میری یہ پریشانی دور فرما دے۔ یہی ایک ایمان والے کو کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ چند باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی۔ یہ میں نے چونکہ اس طرح کی باتیں بہت چلتی ہیں، کبھی کوئی پرابلم ہو جائے، ہم اپنے ریلیٹیو کے یا ملنے والوں کے یہاں کبھی جاتے ہیں تو اس طرح سے لوگوں کو بولتے بہت سنا ہے، کہہ رہے یار پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہو گیا ہے ایسا کہ یار پریشانیاں گھر سے جانے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ تو میرے بھائی، ہم اور آپ تو گناہوں کے پتلے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر صحیح طریقے سے چل کر توبہ، استغفار، اللہ کا شکر، جو نعمتیں ملی ہوئی اس پر شکر ادا کرنا، ہے نا، جو گناہ ہو رہے ہوں اس پہ استغفار کرنا، اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی نظر ماننا، یہ ایک مسنون طریقہ ہے۔ باقی جو اور نظریں مانی جاتی ہیں کہ جیسے کہ تعزیہ نکالوں گا اور چادر چڑھاؤں گا، یا جناب والا اور ایسی جو رسم و رواج اور وہ چیزیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، ان کو کرنے کا کوئی نظر ماننا یہ درست نہیں ہے۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، چند باتیں۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔